نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم دینی اور ملی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں صحیح راستہ دکھلانے کے لیے انبیاء اور رسول کی بعثت فرمائی، جس کی آخری کڑی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی اتباع میں ہی نجات ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اصحاب اور تمام متبعین پر۔ دوستو، یہ دینی مجلسیں خیر کا باعث ہیں، اس میں انسان کے لیے علم بھی ہے، اس کی روح کی غذا بھی ہے، ساتھ ساتھ ان دینی مجلسوں سے انسان کو کافی اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں ان مجلسوں کے اختتام پر ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک اور آواز دی جاتی، ایک اور بات کہی جاتی ہے، قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، یعنی جاؤ تمہیں بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا، اور تمہاری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دے مولا اپنی فضل سے۔ دوستو، آج کی خطبے میں عمومی نصیحت تھی، اور ایک حدیث جو خطبے میں رکھی گئی اسی کا معنی اور مفہوم بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یا محمد عش ما شئت فإنک میت۔ یعنی جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب کر کے فرمایا کہ عش ما شئت فإنک میت، جیسی چاہے زندگی گزارے، موت آنی ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن انتقال ہونا ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، گویا کہ یہ سب پورے لوگ سب مخاطب ہیں، ہر کسی کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ جیسی چاہے زندگی گزاریں، نیکیوں میں گزاریں، بد میں گزاریں، اچھائیوں میں گزاریں، برائیوں میں گزاریں، اچھا اخلاق اپناتے ہوئے زندگی گزاریں، بد اخلاقی کے آپ اپنا وتیرہ بنا لیں، جس انداز سے بھی زندگی گزاریں، موت کا جو وقت ہے وہ آ کے رہے گا، اور جس کو جس دن جس کی گھڑی آ گئی وہ اس سے ایک لمحہ نہ پہلے دنیا سے جا سکتا ہے، نہ ایک لمحہ بعد میں جا سکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس چیز سے کہ عش ما شئت فإنک میت،
جیسی چاہو زندگی گزارو، موت چونکہ آنی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ زندگی گزارتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی کو، یہ جو اللہ عز و جل نے ہمیں رسید دی ہے، یہ لمحات اور عمر جو اللہ عز و جل نے ہمیں نواز رکھی ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، انتقال کر کے جانا ہے۔ اور پھر یہ کہ جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہو محبت کرو، جس سے چاہو محبت کرو، الفت رکھو، ایک نہ ایک دن اس کا ساتھ چھوڑنا ہے۔ اب محبت انسان جس شخص سے چاہے یا جس چیز سے چاہے، اچھی چیزوں سے محبت ہے اسے اچھا بدلہ ملنا ہے، اگر اچھے لوگوں سے محبت ہے تو ان کی صحبت اسے انشاءاللہ العزیز جنت میں ملنی ہے، لیکن اگر اس کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہی جو صالح اور نیک لوگ ہیں تو یقین جانے کہ اس کے لیے وہ بالے جان ہیں، اس کے لیے کیا ہے، مصیبت کا باعث ہے کہ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ جس سے چاہے محبت کریں۔ تو جب یہ بات ہے تو انسان کو محبت کس سے کرنی چاہیے؟ نیکوکار لوگوں سے، علماء سے، یا پھر یہ کہ کھلاڑیوں سے، فلم اسٹار کے لوگوں سے، ممثلین سے، یا پھر یہ کہ ایسی لوگوں سے جو اس کے لیے کیا ہیں، وہ بالے جان ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مطلب اپنا آئیڈیل ایسے لوگوں کو بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، انہیں یعنی مسلمان طبقے کا فرد ایک مسلمان ہوتے ہوئے اس کی محبت ایسے لوگوں سے ہے، ایسے لوگوں سے محبت ہے جن کا دین سے واسطہ نہیں، جو مسلمان ہی نہیں ہے، بس یہ کیا نام ہے، اس کے کردار ہے کہ وہ فلم اسٹار میں اچھا نام کما لیا، کھلاڑی میں اچھا نام کما لیا، یا کسی اور فیلڈ میں اس نے اچھا نام کما لیا، اب کیا نام ہے، لوگ اس کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اس سے مطلب اس کا طور طریقہ اپنانے میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جبکہ اعوذ باللہ انسان کو اپنا آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو۔ اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں اللہ سے محبت ہے، آپ کے ساتھیوں سے محبت ہے، تو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، المرء مع من احب، انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی معاملہ یہ ہے کہ میں جب گھر پہ ہوتا ہوں اور آپ کی محبت جاگتی ہے، یا آپ کا مطلب کہ آپ کی یاست آتی ہے، تو میں یہاں آ کر کے آپ سے مل لیتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، لیکن میں سوچتا یہ ہوں کہ جب دنیا سے چلا جاؤں گا، انتقال ہو جائے گا، آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے، اور میں اگر جنت بھی گیا تو میرا کہیں اور مقام ہوگا، پھر وہاں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، المرء مع من احب، انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا وہاں پہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے دوستو عزیز المہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا، احبب من شئت فانک مفارق، جس سے بھی محبت کے اس دنیا سے کیا کہتے ہیں جدائیگی ہونی ہے، تو ہمیں محبت اگر کرنی ہے، اور پھر اگر سچی محبت ہے تو دنیا میں جدائیگی تو ہوگی، لیکن انسان اگر نیک ہے، نیکوکار لوگوں کے ساتھ محبت ہے تو اس کی صحبت اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز وہ جنت میں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ المرء مع من، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ پھر کیا فرمایا، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِئٌ عَنْهُ، جو چاہو کرو اس کا تمہیں بدلہ ملنا ہے۔ یعنی تقریباً الفاظ مختلف پیرائے سے جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، اس میں امت کے لیے سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات تو اللہ کی عبادت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا نام ہے، افضل البشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام مخلوقات میں سب سے اونچا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام اس کے ذریعے سے گویا کہ امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ تم جیسی چاہو زندگی گزارو، موت ایک نہ ایک دن اپنے دبوچ میں لے کے رکھے گی۔ اسی طرح سے یہ جان لو کہ جس سے چاہو محبت کرو، تو انسان کو گویا کہ اس میں سبق ہے کہ جب معاملہ یہ ہے
تو ہمیں محبت کیسے لوگوں سے کرنی ہے، یا ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اچھی زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے وہ بہتر ہوگا، ہم اچھے لوگوں سے محبت کریں گے تو اس کا ہمیں بہتر صلہ ملے گا۔ اسی طرح سے کیا، وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ عَنْهُ، جو چاہو عمل کرو، اس کا تمہیں بدلہ ملنا ہے۔ ہم اچھا کر رہے ہیں تو ہمیں اچھائیوں کا اچھا بدلہ ملنا ہے، اگر ہم برا کر رہے ہیں تو ہمیں برائیوں کا برا بدلہ ملنا ہے۔ انسان کیا کرے گا اس شکل میں؟ جو عقل مند ہوگا، جس کو کیا نام ہے، اپنے عاقبت کی فکر ہوگی، جو سوجھ بوجھ والا ہوگا، جب اسے یہ پتا ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، جس سے بھی دوستی کریں اس کو چھوڑ کے جانا ہے، ہاں جو چیز ہمارے ساتھ رہنے والی ہے، وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ عَنْهُ، جو چاہو عمل کرو اس کا بدلہ ملنا ہے۔ تو اس کے کیسے عمل اختیار کرے آدمی، کیسے کرے گا؟ جو عقل مند ہے، جو صاحب فہم و فراست ہے، جسے اپنے عاقبت کی فکر ہے، اچھا عمل کرے گا نا، نیکیوں کو تو اپنائے گا، برائیوں سے دور رکھے گا اپنے آپ کو، اس لیے کہ برائیاں چند لمحے کے لیے اس کی لذت کا باعث تو ہیں، لیکن پھر یہ کہ اس کی جو سزا ہے، اس کے عوض میں اس کو جو خمیازہ اور عذاب بھگتنا ہے وہ بہت ہی دردناک ہے۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، مومن کے لیے شرف اس میں ہے، راتوں کا قیام ہے، تہجد میں ہے۔ اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ جب دنیا سو رہی ہو، لوگ خواب غفلت میں ہوں، لوگ سو رہے ہوں، اور انسان ایسے لمحے میں اٹھ کر کے اپنے رب سے مناجات کرے، اس کی عبادت میں لگے، اس کو پکارے، اس کے سامنے اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روئے، گڑ گڑائے، اس کے سامنے اپنی حاجات رکھے۔ وہ لمحہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت فرما کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماؤں۔ تو اس سے بڑا شرف صحیح معنوں میں کوئی اور نہیں ہے کہ انسان راتوں میں قیام کرے۔ ہم سب کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز ہی پڑھ لیں تو بہت ہے۔ آج کا مسلمان کوئی 2 وقت کا نمازی ہے، کوئی 1 وقت کا نمازی ہے، کوئی 3 وقت پڑھ لیتا ہے، کوئی یہ ہے کہ کوئی ساتھی مل گیا تو نماز میں چلا گیا، ساتھی نہیں گیا تو وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اور اکثر جو کچھ نماز پڑھنے والے بھی ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ فجر تو نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو ظہر میں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک لوگوں کا مطلب، چلو آج فجر نہیں پڑھی تو ظہر میں جمع کر لیا، یہ کیا ہے؟ اگر کبھی سو گیا آدمی تو فجر کو کب پڑھنا ہے؟ جیسی آنکھ کھلے گی فوراً ادا کرنا چاہیے۔ المہم تو یہاں آپ دیکھیں اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام مخاطب کر کے کیا فرماتے، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہرحال ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کی اس بات کی توفیق دے کہ یہ شرف حاصل کرے۔ واللہ یہ سب سے بڑا شرف، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی توفیق نہیں ہے کہ اگر آدمی صحیح معنی میں موحد ہو، توحید والا ہو، اس کے عقیدے میں خلل نہ ہو، اور پھر یہ کہ وہ نمازوں کا پابند ہونے کے ساتھ ساتھ راتوں میں قیام کے لیے اٹھتا ہو۔ 2 ہی رکعت آدمی پڑھ لے، 4 ہی رکعت پڑھ لے، اور اس کے بعد کیا نام ہے رب سے مناجات کر لے، کچھ دعائیں کر لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہرحال ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کیا فرمایا، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور مومن کے لیے عزت کس چیز میں ہے؟ لوگوں کے دلوں میں وہ عزیز کب بن سکتا ہے، محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں نہ رکھے، یعنی جو چیز دوسروں کے پاس ہے اس کو، ٹھیک ہے تجارتی والی چیز ہے، لیکن یہ کہ ہاتھ پھیلا کر کے کسی کو حاصل، کسی سے کچھ لینے کی کوشش کرے گا، ہر کسی کے سامنے اگر اپنی ضرورتیں رکھے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے دل میں جو اس سے متعلق قدر ہے وہ گھٹتی چلی جائے گی۔ تو بہرحال دوستو، آج کے خطبے میں یہ چند باتیں تھیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا، اپنی ملی ہوئی لمحات کا، اپنی عمر کا جائز استعمال کرے، ان کا محاسبہ کرتا رہے۔ قبل اس کی کیا نام ہے کہ اس کا محاسبہ ہو، قبل اس کی کیا نام ہے کہ اسے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، قبل اس سے کیا کہتے ہیں دنیا کو کچھ نہیں گزار کر کے وہ قبر میں جائے، اور پھر یہ کہ اسے کفِ افسوس ملنا پڑے۔ ان تمام چیزوں سے پہلے اس دنیوی زندگی سے انسان سبق لے، اور پھر یہ کہ اپنی گناہوں پر نادم ہو
اور نیکیاں اپنانے کی کوشش کرے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کے خطبے سے متعلق تھیں۔ دوستو، ہم لوگوں کا جو درس چل رہا تھا، گزشتہ درس میں جادو سے متعلق بات آئی تھی، اور ہم نے یہ بتلایا تھا کہ جادو کو کتاب التوحید میں کیوں رکھا گیا۔ اس لیے کہ توحید کی منافی امور جو بھی چیزیں شرکیات ہیں یا کفریات ہیں، مؤلف نے ہر وہ چیز جس سے انسان کے توحید میں خلل آئے گا، وہ موحد باقی نہیں رہ جائے گا۔ پہلے تو توحید کو ذکر کیا، اس کی فضیلتوں کو، کن کن چیزوں سے کیا کچھ مقام ہے، کیا کچھ توحید کی اہمیت ہے، کیسے انسان سچا پکا مومن ہو سکتا ہے۔ پھر شرکیات سے متعلق اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو شرک میں لے جانے والی ہیں، اور کیسے کیسے لوگوں کے ہاں شرک آیا، کیا کیا اعمال لوگوں نے اپنائے کہ وہ توحید سے نکل کر کے شرک میں آ گئے اور اپنے مالک کی حقیقی کی قدر کو بھول بیٹھے۔ تو اس کے بعد پھر اور باتیں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو توحید کے منافی جہاں شرکیات ہیں، وہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کفریات بھی ہیں، کہ اگر آدمی کا نام ہے جادو سیکھتا ہے تو گویا کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، وہ بلکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ آیات کا ذکر بھی ہوا، اور ایک حدیث پڑھی گئی تھی، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ کتنے؟ اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ شرک تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ عبادتیں اللہ کا حق ہیں، عبادت کا ادنا سا حصہ بھی اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بہت ساری چیزیں جہاں عبادت ہے، اس میں دعا بھی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے، دعائیں بھی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر کسی اور کے سامنے ہاتھ پسارتا ہے، پھیلاتا ہے، تو گویا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ دوسری چیز کیا تھی اس حدیث میں؟ وہ سحر، جادو بھی کیا ہے، انسان کی ہلاکت کا باعث ہے، بلکہ جو جادو سیکھتا یا سکھاتا ہے یا جادو کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تیسری چیز وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کا ناحق خون بہانا۔ کسی کا ناحق خون بہانے، کسی کو قتل کر دینا۔ ناحق کا مطلب ہے کہ حق کے ساتھ کسی کو خون بہایا جا سکتا ہے۔ کون بہائے گا وہ؟ حاکم وقت۔ اور کن کن جرموں میں قتل ہے؟ شادی شدہ زانی، مرتد ہو جانا، جادو بھی سمجھ لی ایک چیز، اور قصاصاً کسی کو قتل کیا جانا۔ کوئی کسی کو قتل کر دے تو قصاصاً کیا اس کا خون حلال ہو گیا۔ لیکن یہ کہ کوئی فرد نہیں کر سکتا، نہ اس کے گھر والے بدلہ لیتے اس کو قتل کریں گے، اس لیے کہتے ہیں خون خرابے میں اضافہ ہوگا۔ یہ قصاص کی جو نفاذ جو کرے گا وہ حاکم وقت ہوگا، قاضی فیصلہ لے گا، اس کے بعد یعنی کہ محکمے سے اور پھر کیا کہتے ہیں اس کے دائرے میں اس میں قتل کیا جائے گا۔ وہ اکل الربا، چوتھی چیز جو ہلاک کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ سود۔ اور شاید ہی آج لوگ سود سے بچ پا رہے ہوں۔ اکثریت بلکہ اکثر پیسے والے جو مطلب یہ کہ جن کو آپ دیکھیں مطلب وہ گاڑی اور مکان اور ان تمام چیزوں، ریل پیل ہے روپے پیسے کی، ان کے یہاں کچھ نہ کچھ سود کا شائبہ ہے، الا من رحم ربی، جسے اللہ بچا لے، ورنہ کچھ نہ کچھ سود کا شائبہ ہے۔ اور یہ انتہائی قبیح ترین جرم ہے۔ سود کھانا سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا گناہ ہے، کفر تو نہیں ہے، لیکن اگر انسان حلال سمجھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ وہ جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، اس پر بھی اس کے بعد بھی اپنائے ہوئے ہے، تو بہرحال خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ بہت ساری کیا کہتے ہیں اس کی قباحتیں ہیں، ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے، 99 زنا کے برابر ہے، اور ادنا سا جو کیا کہتے ہیں سود کا حصہ جو بڑا، اللہ المستعان۔ وہ اکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانا، اور تولی یوم الزحف، کیا نام ہے، میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہونا۔ میدان جنگ سے کیا ہونا؟ بھاگ کھڑا ہونا۔ یہ بھی کیا ہے؟ انہیں اپنی جان بچا کر کے، یہ جنگ کو اللہ ایک اسم الجہاد کرنا اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے مطلوب ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ شہداء جو ہیں انہیں اللہ عز و جل نے کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو،
ایسا نہیں ہے کہ ان پر انتقال نہیں ہوا، ان کی جان نہیں چلی گئی. کسی شہید کو بلا اس کے کیا نام ہے جان گئے ہوئے کسی کو دفن کیا جاتا ہے نہیں نا. لیکن یہ کہ شرف اللہ نے کہا انہیں مردہ نہ کہو، اس لیے کہ بظاہر تمہیں کیا کہتے ہیں وہ انتقال کرے کہ دنیاوی زندگی سے کوچ کر گئے، لیکن یہ کہ اللہ کی نظر میں ان کا مقام ہے وہ کہ ان کی روحیں جنت میں سیر کر رہی ہیں. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو کسی غزوے میں شریک ہوا ہو اس کی روح اس کے جسم سے پرواز نہ کی ہو اور اس کو یوں ہی دفن کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کے مقام کو واضح کرنے کے لیے، اس کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کا مقام الگ ہے، گرچہ وہ انتقال کر گیا لیکن وہ عام مردوں کی طرح سے نہیں جو اپنے بستر پہ بیماری کے بنا پر یا کسی اور بنا پر دنیا سے دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن اس لیے کہ ان کا مقام اللہ کے ہاں انتہائی عظیم ہے. اور یہ جان لیں جو بھی دنیا سے کوچ گئے. یہاں ایک بات جان کے چلیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں زندہ ہیں، فلاں زندہ ہے، فلاں زندہ ہے. اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا سے جو بھی گیا وہ سب زندہ. کوئی ایسا ہے جو زندہ نہیں ہے، اس کو حیات حاصل ہے، برزخی حیات حاصل ہے. بھائی ایک شخص جو غیر مسلم ہے مرنے کے بعد وہ کیا ہے مرا ہی ہے، تو مرا ہے تو پھر وہ بہتر ہے. اگر ایک غیر مسلم یا ایک کیا کہتے ہیں اللہ کا نافرمان دنیا سے چلا کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو بھی دنیا سے چلا گیا اگر وہ نیک تھا تو اس کے لیے تو یہ موت ہے، مطلب کہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن جو اللہ کا نافرمان تھا اگر وہ مرا ہی رہا وہ اس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے. تو جو بھی دنیا سے چلا گیا جانے کے بعد اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، حساب و کتاب ہوتا ہے. نیک ہوتا ہے اس کی روحیں کیا نام ہے اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، بد ہوتا ہے اس کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں. جو اعلیٰ علیین میں ہے وہ نعمتوں میں ہے اور جو بد ہیں وہ سجین میں ہے. تو اولیاء قبروں میں زندہ ہے یا انبیاء سب کیا نام ہے وہاں ہر ایک کی الگ الگ کیفیت ہے، لیکن وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہوئے دنیا والوں سے ان کا ربط و ضبط ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ کسی کو سن سکتے نہ سن سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، وہ دنیا والوں کے محتاج ہیں. حتیٰ کہ نیک لوگ بھی کہ اگر ان کے لیے دعائیں کریں گے تو کیا نام ان کے مقام میں اضافہ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمیں چاہیے کہ درود بھیجے تاکہ آپ کو مقام محمود ملے، اور ضرور آپ کو ملے گا. لیکن آپ پر درود بھیجنے کا فائدہ ہمیں ہے، آپ پر درود بھیجنے کا فائدہ کس کا؟ اور آپ پر درود بھیجنے کا دوسرا فائدہ ہے کہ گویا کہ ہم اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر رہے ہیں، اور یاد کرنے کے ساتھ گویا کہ آپ کی محبت جو ہمارے دلوں میں سچائی سے گامزن ہوگی اتنا ہی زیادہ ہم آپ کی متبع و فرما بردار ہوں گے، اور اس کی اتنی زیادہ ہمارے لیے یہ بہتری کا باعث ہے. المہم تو کیا نام ہے یہ بات یہاں سے کہ میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اسی طرح سے جو مومن کیا کہتے ہیں ایسی مطلب مومن عورتیں یا مائیں یا مطلب یہ کہ لڑکیاں جو بھی ہیں ان پر کیا نام ہے تہمت لگانا یہ بھی کیا ہے بہت بڑا جرم ہے. اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ ان 7 چیزوں کی ذکر کرنے کے بعد اصل تو حدیث کو جو ذکر کیا مؤلف نے اس جادو السحر کی بنا پر کہا وَعَنْ جُنْدُبٍ مَرْفُوعًا، جندب سے مرفوعاً روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حد الساحر ضربه بالسیف. اس سے بات آئی تھی بہرحال کل کے دن ہم لوگ اس کو پڑھے نہیں تھے کہ جادوگر کی سزا کیا ہے، اسے قتل کر دینا ہے. چنانچہ کہتے ہیں جندب کی حد الساحر یعنی جادوگر کی سزا کیا ہے، اس کو تلوار سے مار دینا ہے. اس کو ترمذی نے روایت کیا. کہنے صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، موقوف یعنی صحابی رسول کی بات ہے. اور صحابی رسول اگر اسی کوئی بات کہے، صحابی رسول سے کوئی بات کہے جو اس کا تعلق مطلب کہ دین میں کسی حکم سے متعلق ہو تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے کہ یہ مرفوع کے حکم مانا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں مانا جاتا ہے. صحیح بخاری میں بجلا بن عبدہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کتب عمر بن الخطاب ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ. انہوں نے کیا لکھا کہ ہر جادوگر کو یا جادو کرنے والے مرد کو اور جادو کرنے والی عورت کو قتل کر دو. قال فقتلنا 3 سواحر، کہتے ہیں اس کی بنا پر ہم لوگوں نے 3 جادوگروں کو قتل کیا. اور اما حفصہ رضی اللہ عنہ وسہن حفصہ رضی اللہ عنہ،
امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایت ہے انہا امرت بقتل جاریت لہا سحرتھا، انہوں نے کیا نام ہے اپنی ایک لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے ان پر جادو کر دیا تھا. یعنی کیا نام ہے گویا کہ لونڈی تھی اور بظاہر مسلمان نہیں رہے گی، اس کے اندر نفاق رہا ہوگا، تو اس نے کیا نام ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی کون ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا نام ہے اس نے ان کو جادو کر دیا، انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. کذالک صح عن جندب قال احمد عن ثلاث من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ساتھیوں سے، تین صحابہ کرام سے بات یہ مروی ہے کہ مطلب جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. اس لیے کہ جو جادوگر کی سزا جو قتل ہے اس کی وجوہات ہیں. کیوں سزا اسی قتل ہے؟ اس لیے کہ وہ فساد کرتا ہے زمین میں وہ فساد کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں سے وہ کھلواڑ کرتا ہے. ایک ایسی زندگی جو مطلب ہنستی کھیلتی زندگی گزار رہی جو افراد ہیں ان کے درمیان دشمنی پیدا کر دینا، یا پھر یہ کہ کسی ایسے شخص کو کیا نام ہے کسی کو محبت میں اس قدر مبتلا کر دینا کہ پھر وہ دنیا کے تمام فرد کو بھول جائے، اب اسے نہ حلال نظر آئے نہ حرام نظر آئے. ہوتا یہی ہے. یعنی اگر عام طور سے بہت ساری عورتیں اس چیز میں ملوث ہوتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی سے کچھ لکھوا پڑھا کر کے وہ سب کیا نام ہے، کہیں وہ تعویذ گنڈی کی شکل ہوتا ہے، کہیں کیا کہتے ہیں وہ جادو کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، کہیں اس سے کم ہوتا ہے. المہم کیا نام ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جادو کے قبیل سے آتی ہیں اور وہ کفر تک پہنچتی ہیں، کچھ چیزیں کفر تک نہیں پہنچتی ہیں، جس کے باب میں باتیں آ رہی ہیں. اور ابھی تو ٹائم ہمارے پاس ہے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ اس باب میں ہم نے دوسرا درس لیا ہے. اس باب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں سزا اس کی قتل ہے، اس لیے کہ وہ ان وجوہات کی بنا پر کہ انسان کیا کرتا ہے جب کسی کو جادو کے چیز کے ذریعے سے کسی کے محبت میں ایسا مبتلا کر کے وہ جنون کے حد تک محبت ہو جاتی ہے، اب وہ نہ مالک حقیقی کے حقوق کو جانتا ہے، نہ کیا کہتے والدین کے حقوق کو جانتا ہے، وہ کسی کے حق سے بھی واقف نہیں رہتا. اب اس کا مطمع نظر حتیٰ کہ علامہ اس کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اگر اس کے لیے سجدہ بھی کرنا ہو تو وہ کر بیٹھے گا جو رب کا حق ہے. اس بنا پر کیا کہتے، اور یہ چیزیں کہاں سے اس کو ہوئی؟ جادوگر کی بنا پر. تو المہم کیا نام ہے اسلام نے جو جادوگر کی سزا رکھی ہے وہ اسی بنا پر کہ کیا کہتے ہیں وہ اصل معاشرے میں سوسائٹی میں فساد برپا کرتا ہے. یہ باب ہے باب و بیان و شیء من انواع السحر، جادو کی کچھ شکلوں سے متعلق، یا گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی تو نہیں ہیں جو جادو ہیں یا جادو کے قبیل سے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جادو کی دو قسمیں ہیں. ایک جادو وہ ہے جو کفر تک پہنچ جاتا ہے اور ایک جادو وہ ہے جو کفر تک نہیں پہنچتا. چنانچہ جو عمومی جادو ہے جس میں انسان کیا کہتے ہیں رسی دیکھ کر کے اسے سانپ نظر آنے لگے، جسے نظر بند کر دیا جاتا ہے، بہت ساری کیا نام میں شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، انسان کیا کہتے ہیں جسم سے دھڑا الگ کر دیتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ جادو ہے. کھلا جادو ہے یا کالا جادو ہے، اور کیا کہتے ہیں ایسا شخص کیا ہے کافر ہے. کچھ ایسی چیزیں جو تعویذ گنڈے کے قبیل سے ہیں جہاں شیاطین سے کچھ مدد طلب کی جاتی ہے، ورنہ عام طور سے جو بھی بلکہ یہ کہہ لیں کہ جن چیزوں میں شیاطین کی عبادت کی جاتی ہو، جن جادوؤں کو سیکھنے کے لیے شیاطین کی عبادت کی جاتی ہو، وہ تمام تر جادو ایسے ہیں جن جادو کے ذریعے سے شیاطین کی پوجا کر کے، اس کی سجدہ کر کے، اس کے حکم کو مان کر کے سیکھا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ کفر ہے. کچھ ایسا ہے جو آدمی بعض لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر کے کچھ پڑ پھونک کر کے کرتا ہے تو ممکن ہے مطلب یہ پھر یہ کہ اس کا توکل اللہ پر اسی چیز پہ نہ ہو، لیکن یہ کہ تھوڑا بہت اس کا اعلان ہو کہ بھی فائدہ اور نقصان کی کچھ چیزیں ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کفر تک نہ چاہے. بالکل اس میں کچھ باتیں آئیں گے جس کا ذکر آ رہا ہے اس سلسلے میں کہ قال احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف
وہ کہتے ہیں کہ عن حیان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبیصہ عن ابیہ انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العیافہ والترق والطیرۃ من الجبت. یعنی محمد بن جعفر کہتے ہیں کہ ہم نے عوف سے سنا، عوف کہتے ہیں کہ ہم نے حیان بن علاء سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے قطن بن قبیصہ سے، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا عیافہ اور ترق اور طیرہ یہ کیا ہے؟ جبت سے تعلق اس کا، یعنی جادوگری سے اس کا تعلق ہے. اب یہاں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عراف کیا ہے. العیافہ زجر الطیر والترق الخط یخط بالارض. عیافہ یہ ہے، یعنی یہ معرفت سے ہے، کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کرنا. وہ کیسے جاننے کی کوشش کرتے؟ پرندے کو اڑا کر کے. یہ بات سے پہلے آئی تھی کہ پرندے کو اڑا کر کے یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ اگر یہ دائیں طرف گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارے لیے بھلا ہوگا. یعنی اپنے کسی چیز میں فیصلہ لینے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ تجارت ہمارے لیے بہتر ہے، یہ سفر ہمارے لیے کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یہ چیز ہمیں اپنانے میں بہتری یا نہیں بہتری ہے. اب تعلق کس چیز سے؟ غیب سے ہے. اس کو جاننے کے لیے کیا کرے؟ کوئی پرندہ ہو اس کو اڑانا. اب وہ اڑ کے کیا نام ہے دائیں طرف چلا گیا، ہاں یہ کرنا چاہیے، اس سے فیصلہ لے لینا. یہ عیافہ ہے. کہا یہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے، جادوگری کے قبیل سے ہے. لیکن یہ شرک تک بہرحال نہیں پہنچتا، یا پھر یہ کہ کفر تک نہیں پہنچتا، لیکن انسان کی بدشگونیاں ہیں، برا فعل لینا ہے. کیا ہے یہ؟ برا فعل لینا ہے. اس میں کوئی بھی چیز اگر کیا نام ہے اس حد تک اسی پر پورا یقین کر لے کہ ہاں اسی پر پورا اعتماد ہو جائے کہ اسی سے کیا نام ہے تمام چیزیں، یہ فرندہ ہی ہمارے لیے نفع و نقصان کا مالک ہے، یہ ہمارے لیے راستے طے کر سکتا ہے، تو پھر اس تک کفر تک بھی پہنچ جائے گا، اور پھر یہ کہ وہ جادوگری میں آ جائے گا. لیکن اگر تھوڑا ہی شروع بس اندازہ لگانے کے لیے جس طرح سے پال لیا جاتا ہے تو کیا نام ہے کفر تک بہر نہیں پہنچتا. کہا وہ ترک الخط یخط بالارض. ترک یہ ہے کہ زمین پر لائن کھینچنا. اب لائن کھینچنے کے ذریعے سے جیسے کیا ہے سبق اس سے لوگ کیا لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ لائن کھینچنے کے ذریعے سے کچھ لائن کھینچ کر کے کسی کو کہنے بھائی کیا کہ ان لائنوں میں سے کسی لائن کو اختیار کرو. اب لائن کو اختیار کرنے کے بعد وہ لائن جو اس کے ذہن و دماغ میں ہے یہ سیدھا راستہ جانے والا، اس سے فائدہ ہونے والا، میں کیا کہتے ہیں کچھ یہ بھی کچھ شعبدہ بازی ہے ملکی، بلکہ کچھ لوگ لائن کھینچ کر کے پھر کیا نام لوگ کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے اڑتے پتہ نہیں کچھ جادو کروا کرتے ہوئے لائن کھینچ دیتے ہیں، اس کے بعد انسان کا ہاتھ جاتا ہے. اگر اس میں کچھ لائن میں کسی ایسی طرح لائن کی طرف گیا جس سے یہ خیال کیا کہ یہاں آئے گا تو پھر اس کا مطلب معاملہ درست نہیں ہوگا، اور اس لائن کی طرف ہاتھ گیا تو یا بہت سا کچھ شعبہ بازی کے بہت سارے طریقے ہیں. کہا کہتے ہیں یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ شرک کے قبیل سے آتی ہیں. کہا والجبت رنت الشیطان. اور طیرہ، یہ طیرہ بھی سمجھ لیجیے کیا نام ہے عیافہ ہی کی شکل میں ہے. والجبت قال حسن رنت الشیطان اسنادہ جید کا نام ہے. یہ سب تمام چیزیں کیا نام ہے شیطانی عمل میں سے ہیں اور شیطانی شعبدہ بازیوں میں سے ہے، شیطان کی عبادت کی قبیل سے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے انسان کو چاہیے بہرحال گریز کرے. بہرحال اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اس کی سند کیا ہے؟ درست ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواہ ابو داود بسناد صحیح. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نجومی علم حاصل کرے، جو شخص جتنا ہی زیادہ ستاروں سے متعلق کہ یہ ستارہ ایسا گردش کرے گا تو ایسا ہوگا، کچھ ایسا علم ہے جو ستاروں سے حاصل کیا جاتا ہے. مطلب جیسے مان لو کہ ستاروں کے ذریعے سے پہلے لوگ مہینوں کا اندازہ لگاتے تھے، موسم کا اندازہ لگاتے تھے، کیا نام ہے، یا پھر یہ کہ سمت کا اندازہ سفر میں لگایا کرتے تھے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی ستارہ کا مطلب یہ کہ آدمی کو پہلے سفر کرنا ہوتا تھا تو اس ستاروں سے کیا نام ہے ان کو مطلب یہ کہ راستوں کا پتہ چلتا تھا. مطلب وہ ایسے مطلب یہ کہ
ان کے پاس کچھ معلومات ہوا کرتی تھی. آج کے تو لائٹ کا زمانہ نہیں تھا یا کچھ اور چیزیں تھی نہیں. تو پھر یہ کہ ان ستاروں کے ذریعے سے پھر مہینوں کا اندازہ لگانا کہ اب یہاں سے اگر ستارہ نکلے گا تو پھر گرمی کا موسم شروع ہوگا, ٹھنڈی کا موسم شروع ہوگا. یہ تمام چیزیں اس میں کوئی قباحت نہیں تھی, لیکن یہ کہ ان ستاروں کے ذریعے سے کسی کی قسمت کا فیصلہ لے لینا یا کسی اور چیز کا اندازہ لگا لینا جس کا تعلق تقدیر سے ہو, یہ تمام چیزیں کیا ہیں, کہا کیا نام ہے, یہ تمام چیزیں جادوگری کی قبیل سے ہیں, جادو کے ایک حصہ ہے. اور آدمی جس قدر اس میں کیا نام ہے علم نجوم حاصل کرے گا اور اس میں کیا کہتے ہیں اس کا اعتماد بڑھتا چلا جائے گا, جتنا ہی زیادہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں وہ جو جس کے سلسلے میں واضح دلیلیں ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں اس میں کوئی, لیکن اس کے علاوہ ستاروں سے کسی کی قسمت کا فیصلہ لینا, ستاروں سے کیا نام ہے کوئی اور جاننے کی کوشش کرنا, یہ تمام چیزیں بہرحال درست نہیں ہیں. اور باقی جو باتیں رہ گئی اس کا تکملہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم کریں گے. اور یا اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں اس ستاروں کے علم سے متعلق کچھ اور باتیں جو علماء نے وضاحت کی ہیں ہم کیا نام ہے دیکھیں گے کون سا علم جو ستاروں سے متعلق لوگ حاصل کرتے ہیں اور وہ جادوگری کی قبیل سے آتا ہے, کون سا علم نہیں آتا ہے. اس سے متعلق مزید باتیں باذن اللہ عز و جل اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے, ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو. کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.